السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے پہلے 2 لیسن لے چکے ہیں، آج تیسرا لیسن شروع ہونے والا ہے، لیکن تیسرا لیسن شروع کرنے سے پہلے ہمیں ریوائز کرنا ہے تھوڑا سا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا الف الف، لیکن اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اور جو ریل ہے اور وہی پڑھنا ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے آ ای او۔ الف کو ادا کرتے وقت منہ کے اندر کا کوئی حصہ کسی سے ٹچ نہیں ہوتا، بالکل خالی جگہ سے ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو کہنا ہے کہ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے آ ای او۔ یہ الف جو منہ کا خالی حصہ ہے، یہ مخرج ہے الف کا۔ آگے دیکھتے ہیں با۔ آپ بھی کہیے ہمارے ساتھ، ویڈیو کو پاز کر دیجئے، روک دیجئے اور پھر اسی طرح کہیے جس طرح میں بتاتا ہوں۔ با با، میں نے آپ کو بتایا تھا ہونٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سوکھے حصے جو اوپر کے ہیں اور ایک گیلے حصے بھیگے حصے جو اندر ہیں۔ تو یہاں سے ادا ہوتا ہے با بی بو۔ اب تیسری چیز یہاں پہ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ با پہ کبھی جزم بھی ہوتا ہے اور اس سے پہلے پھر زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کو بولنا ہے اب اب اوب۔ بولیے میرے ساتھ، بولیے اب اب اوب۔ ویڈیو کو پاز کر دیجیے اور اسی طرح بولیے جس طرح میں بولتا ہوں۔ پھر اس کے بعد با پہ کبھی کبھی تشدید بھی ہوتا ہے، اسی لیے، اور اس سے پہلے زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو یہ بھی کانسیپٹ اختیار کرنا ہے۔ ابا ابی ابو۔ تو یہی طریقہ ہر حرف میں رکھنا ہے آپ کو، الف میں نہیں رکھنا۔ الف میں صرف آ ای او اتنا ہو گیا، کافی ہے۔ باقی با میں رکھنا ہے با بی بو، اب اب اب، ابا ابی ابو۔ آگے دیکھیے تا میں نے بتایا تھا زبان کی نوک، اور یہ جو 2 دانت ہیں ان دونوں کا نام ہے ثنایا علیہ۔ ان کی جڑ یہاں سے ادا جب ٹچ ہوتے ہیں تو تا ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے تا تی تو، تا تی تو، ات ات ات، اتا اتی اتو۔ اب آگے دیکھیے تا، ہم نے بتایا تھا جو زبان کی نوک ہے یہ ثنایا علیہ کے کنارے سے ٹچ ہوگا، کنارے سے، یہ ہے ثنایا علیہ، دونوں اس کے کنارے سے ٹچ ہوگا تو تا ادا ہوگا۔ تا تی سو، اف اف اس، اسا اسی اسو۔ ایک بار ویڈیو پاز کر دیجئے اور اسی طرح بولنے کی کوشش کیجئے جس طرح میں نے بتایا۔ آگے دیکھیں جیم بتایا تھا میں نے، زبان کا بیچ کا حصہ، اور اسی کے سامنے اوپر کے تالوں سے ٹچ ہوگا۔ جا جی جو، اج اج اج، اجا اجی اجو۔ ہا ہم نے بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایسا، یہ یہاں منہ ہے سمجھ لیجئے، یہ سینہ ہے، ان کے درمیان جو گلا ہے اس گلے کو حلق کہتے ہیں سمجھ لیجئے۔ یہ سینے کی طرف والا حصہ، یہ درمیانی حصہ، اور یہ منہ کی طرف والا حصہ۔ تو جو درمیانی حصہ ہے یہاں سے ادا ہوگا ح ح حو، اح اح اح، اح احی احو۔ اب خا دیکھ لیجئے، خا یہ جو میں نے بتایا تھا حلق کے 3 حصے، ایک سینے کی طرف، درمیانی حصہ، منہ کی طرف، تو منہ کی طرف والے حصے سے خا ادا بتائیے، خا خی خو، اخ اخ اخ، اخا اخی اخو۔ تو میں نے جیسا ہر حرف پہ 3 بار کر کے وہ کانسیپٹ اختیار کیا، آپ کو ابھی پاز کر کے یہ 3 بار ایک بار پریکٹس کیجئے۔ پھر اس کے بعد آج کا جو لیسن ہے، یہ ریویژن تھا، آج کا جو لیسن ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ دال دال کہاں سے ادا ہوتا؟ وہیں سے ادا ہوتا جہاں سے تا ادا ہوتا۔ بولیے آپ، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ ویڈیو کو پاز کر کے ایک بار ریمائنڈ کیجئے، اپنے مائنڈ میں جو ہے اسے ریممبر کیجئے، یاد کیجئے کہ تا کہاں سے ادا ہوتا تھا۔
हाँ, ता अदा होता है ज़बान की नोक और सनाउलिया की जड़ से। यही मखरज दाल में भी है। दाल भी ज़बान की नोक को, इसको, ये जो दो दांत है इसी के जड़ पे लगा देना, दाल अदा हो जाएगा। दा, दी, दू, अद, इद, उद, अद्दा, अद्दी, अद्दू। अच्छा, दाल कहाँ से अदा होगा? अच्छा, एक बात बताइए, ता कहाँ से अदा होता था? ता के बाद जो सा होता है वो कहाँ से अदा होता था? एक बार वीडियो पॉज करके आप रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, आप खुद से आप रिमेंबर कीजिए कि ता कहाँ से अदा होता है। वही ता ज़बान की नोक करने लेके किनारे से ता, तो वहीं से दाल भी अदा होता है। दा, री, रू। तो देखिए बहुत से लेटर्स आएंगे, बहुत से हरूफ आएंगे जो बिल्कुल सेम होंगे। दाल ये जहाँ से ता अदा होता है वहीं से अदा होता है, और दाल जहाँ से ता अदा होता है वहीं से अदा होता है। खैर, रॉ, रॉ कहाँ से अदा होता है ये थोड़ा सा अलग है। ये हो गया ज़बान का किनारा, ये वाला हिस्सा है ज़बान का किनारा। ये थी ज़बान की नोक, बिल्कुल आगे का हिस्सा, और ये हो गया किनारा। जैसे ये हाथ देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल ये हो गया नोक और ये हो गया किनारा, समझ रहे हैं? ये हो गया नोक और ये हो किनारा। इसी किनारे को यहाँ पे टच करना है, जो ऊपर में खुरदुरा दिख रहा है। ऐसे ये जो सब दांत है यहाँ के सामने के दांतों के बिल्कुल जड़ के उधर थोड़ा सा देखिए, जो तालू है, उठा हुआ हिस्सा है, जैसे कोई उठा हुआ हिस्सा है, जैसे कहीं पे आर बांध दिया गया हो, तो उसी तरह उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, ऊंचाई वाला हिस्सा, उसको कहते हैं तालू। और वो भी वो खुरदुरा रहेगा। आप जबान से इस तरह कीजिए, देखिए खुरदुरा लग रहा है, वहीं से अदा होगा रॉ। तो जबान के किनारे को उस खुरदुरे हिस्से से लगाएंगे। र, री, रो, रा, री, रू, रा, री, रू। आप बोलने की कोशिश कीजिए। तो आपको जब बताया जाए, पूछा जाए कि र का मखरज क्या है, तो आपको बोलना है र ज़बान का किनारा और ऊपर के तालू के खुरदुरे हिस्से, यहाँ से र अदा होती है। र, री, रू, और एर, उर। तो आज के लेसन में सिर्फ रिवीजन रहा, और दाल तो आपको पता ही है, वही से जहाँ से ता अदा होता है, ता तो दाल तो वहीं से अदा होता है जहाँ से ता अदा होता है। और रॉ का मखरज बस थोड़ा सा उससे अलग है, जो मैंने बताया कि ज़बान का किनारा और ऊपर के तालू के खुरदुरे हिस्से। आप खुद इस तरह करेंगे ना ज़बान से, आपको खुरदुरा लगे। देखिए यही सब र, री, रो। खैर, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन खैर आज के लेसन में हम एक इसके अलावा एक और चीज़ ले लेंगे। ये देखिए नूरानी कायदा, सही से यहाँ पे उल्टा दिखा रहा है। नूरानी कायदा ही है, लेकिन उल्टा दिखा रहा है इसमें। खैर, आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है नूरानी कायदा। ये वाला आपको एक बाज़ार से ख़रीद लेना है, बाज़ार से ख़रीद लेंगे। और आप, क्योंकि आपकी पढ़ाई इसी से होगी, और कुरान भी हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, कि लेकिन आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है तख्ती नंबर 3, ये तख्ती नंबर 3 को आपको देखना है। आज कल ही अगर आज ही मौका मिलता है तो ख़रीद लीजिए, वरना कल ख़रीद लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पे तख्ती नंबर 3 शुरू हो रही है, पेज नंबर 16 में आप देखेंगे तख्ती नंबर 3 शुरू हो रही है। तख्ती नंबर 3 यानी आप इसको मान लेंगे कायदा नंबर 3, हरकत। हरकत किसे कहते हैं? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश का नाम हरकत है। ज़बर ज़ेर पेश का नाम क्या है? हरकत है। और जब दो ज़ेर दो पेश दो ज़बर होते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो उनको तनवीन कहते हैं। लेकिन ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। तो आप देख लीजिए, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ज़बानी याद करना है। ज़बानी, अगर आप ज़बानी याद करते हैं तो बहुत जल्द आपको फ़ायदा दिखेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। ज़बर ज़ेर पेश को क्या करें? जल्दी पढ़े और थोड़ा भी ना खींचे। जल्दी कैसे पढ़े? जैसे हमज़ा ज़बर अ,
با زبر ب ب ت ث با زبر، یہ ہو گیا ہجے. دراصل اس میں دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہجے اور ایک ہوتا ہے متن. تو متن ہی اصل ہے، اسی کو ہم کو پڑھنا ہے قرآن، اسی کو فٹ کرنا ہے قرآن کریم میں، متن کو ہی فٹ کرنا ہے، تو وہ اصل ہے. تو یہاں پہ متن کی بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو جلدی پڑھے. با زبر اس کو نہیں بلکہ ب ب اس کو جلدی پڑھے کہا جاتا ہے. تا زبر ت تا زبر یہ ہو گیا ہجے، ف یہ ہو گیا متن. جیم زبر یہ ہو گیا ہجے، ج یہ ہو گیا متن. تو ہم کو متن کو جلدی پڑھنا ہے. ج ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د. تو اس طرح آپ کو حمزہ زبر ا سے لے کے یا تک پڑھنا ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ الف زبر آ لے کر ہم نے اس کو حمزہ زبر آ کہا، اس کے قاعدے آئیں گے. تو اسی لیے آپ کو جو ہے یہاں پہ حمزہ زبر آ بولنا ہے، الف زبر آ نہیں. الف ایسے کھڑا ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ بالکل خالی رہے تب اس کا نام الف ہے. اور اگر اس پہ کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ جائے، تو اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے. الف بالکل خالی رہتا ہے، اور اس کے قاعدے بھی بہت الگ الگ ہیں. آپ کو آئیں گے، آگے آئیں گے آپ تو خود بخود پتہ چل جائے گا. لیکن اگر اس پر زبر آئے زیر آئے پیش آئے تو اس کا نام چینج ہوتا اور اس کا نام ہو جاتا ہے حمزہ. تو اسی لیے آپ کو یہاں پہ بولنا ہے حمزہ زبر ا، با زبر با. تو اس طریقے سے آپ کو الف سے لے کے یا تک یہ ہجے پڑھنا ہے، اور ایک بار متن بھی پڑھنا ہے. جیسے ا ب ت ث ج ح خ د ذ را، اس طریقے سے یا تک پڑھنا. اچھا جھٹکا نہیں مارنا، جیسے کچھ لوگ جلدی پڑھنے کے چکر میں جھٹکا مارنا ب ت، یہ جھٹکا مارنا نہیں، جھٹکا نہیں مارنا. یہاں پہ بالکل سکون سے پرسکون ہو کر بالکل ٹھہر کر آرام سے بولنا. ا ب ت ث، آرام سے بولنا ہے. اب آگے دیکھیں، یا کے بعد دو لائن دی ہوئی ہے مشق کے طور پہ، ہم اس کو دیکھ لیں. جیسے آپ اس کو پہلے پوز کر کے ایک بار ریوائز کیجئے، پھر اس کے بعد نیچے آئیے. دال زبر د، را زبر را، کیا ہو گیا پیچھے سے ملانا. د را، سین زبر س، د را س، پیچھے سے ملانا. آگے دیکھیں، واو زبر و، دال زبر د، اب پیچھے سے ملانا. ود، عین زبر ع، ودع. اور ہم کو متن یاد رکھنا، ع عین زبر ع، با زبر ب. پہلے ہم نے کیا رکھا تھا متن؟ ع، یہ متن رکھا تھا. ابھی کیا متن ہوا؟ ب. تو کیا ہو گیا؟ اب عب عب. دال زبر د، عباد. تو ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے. کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، اب پیچھے سے ملانا ہے. کس، با زبر ب، کسب. ہر ورڈ کو پڑھتے ہوئے جب تک وہ ختم نہ ہو جائے پیچھے سے ملاتے رہنا ہے. جیسے دال زبر د، خ زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل. با زبر ب، لام زبر ل، بل. عین زبر غ، بلغ. واو زبر و، جیم زبر ج، وج. دال زبر د، وجد. سین زبر س، جیم زبر ج، سج. تا زبر د، سجد. تو تختی نمبر 3 جو کہ حرکات ہے، آپ کو یہ زبان یاد رکھنا ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. اتنا آپ کو زبان یاد رکھنا. کیا؟ یعنی یہ یاد رکھنا. تختی نمبر 3 تختی نمبر 3 حرکات. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا. یہ پورا زبانی یاد کرنا. ا ب ت، اس طریقے سے یا تک آنا ہے. پھر اس کے بعد درس، ودع. تو یہاں جو 2 لائن دی ہوئی ہے، ان میں سے ایک ورڈ کو زبان یاد رکھنا. مثال کے لیے، ایگزامپل کے لیے، جیسے آپ کو بولنا درس، دال زبر د، را زبر را، در. سین زبر س، درس. خیر، آج کا لیسن یہیں سے ختم ہوتا ہے. آج کے لیسن میں 2 چیزیں بتائی گئی. پہلی چیز دال، دال را، اور دوسری چیز تختی نمبر 3 حرکات. اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اچھے سے.
اور ریویژن بھی ہوا۔ آپ اس کو ویڈیو کو پوز کر کے کبھی کچھ ٹائم نکال کے شانت جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیے، اور جیسے جیسے میں بتاؤں آپ فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ دکھنے لگے گا، اور آپ خود بخود قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ یہ پڑھیے، اور کچھ دنوں کے بعد قرآن بھی شروع کریں گے ہم، بلکہ بہت جلد 2-3 دن کے بعد قرآن کا بھی سبق رہے گا، اس کا بھی سبق رہے گا، اور آپ کو اس میں فٹ کرایا جائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور آپ دوسروں کو بھی جوڑیے، اپنے گھر والوں کو یا کسی اور کو جوڑیے۔ آپ کے پاس ٹائم مل رہا ہے تب بھی اس کو دیکھیے، اور اگر ٹائم نہیں مل رہا ہے تو کلاس میں جوائن ہوئیے، جو شام کے ٹائم کی کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں ضرور جوائن ہوئیے، اور ویڈیو ایسے جوائن ہو کر کے رہیے، سنتے رہیے، ویڈیو آڈیو بند کر دیجئے، یا صرف آڈیو بند کر دیجئے، ویڈیو چالو رکھیے، یا جو بھی ہو، لیکن کم سے کم سنیے۔ پھر اس کے بعد میں جو یہ بتاتا ہوں تو یہاں پہ اسے دھیان سے پھر کہیں پہ بیٹھ کے سنیے بھی، پڑھیے بھی، ریوائز بھی کیجئے، انشاءاللہ فائدہ دکھے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سکھایا، تو ہمیں اس کو اچھے سے سکھا دے، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا دے، اور اس کے تھرو، اس کے ذریعے سے تو ہمیں بہترین انداز سے قرآن پڑھنا سکھا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔